اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مدح رسول کیجئے. حمد خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. فراق و ہجر کا نقشہ مٹاتی ہے شب اسرا، فراق و ہجر کا نقشہ مٹاتی ہے شب اسرا، وصال و قرب کا مژدہ سناتی ہے شب اسرا. بھلا یہ بھی ہے کم، بھلا اس سے بھی کم انعام معراج النبی کیا ہو. گناہگاروں کو رب سے بخشواتی ہے شب اسرا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے حبیب اپنے بندے محبوب مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی. کہاں کی؟ آسمانوں کی، زمین سے لے کے آسمانوں تک کی سیر کرائی. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد اقصی تک کہا، حالانکہ لامکان تک کی بات ہے. تو اللہ ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں رکھی ہیں. کون سی برکتیں؟ کہ مسجد اقصی مسلمان ملک شام فلسطین کی زمین، یہ انبیاء و مرسلین عظام کا مسکن ہے. کثرت سے یہاں انبیاء پیدا ہوئے اور کثرت سے یہاں انبیاء و مرسلین کی قبریں پائی جاتی ہیں، جس کو اللہ نے ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ، اللہ نے ان کے ارد گرد برکت رکھی ہے. لنریہ من آیاتنا، تاکہ تم دیکھو اس کی نشانیوں کو. انہ هو السمیع البصیر. شب معراج میں جو فضیلتیں ہیں، جو واقعات ہیں، وہ آپ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج حضرت ام ہانی کے گھر سے ہوا. حضرت جبرائیل امی آئے، عرض فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے بلایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت سنی، قبول کی اور ساتھ میں چلے. براق سواری باہر تھی، براق پر سوار ہوئے. براق کی رفتار کے بارے میں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاں تک نگاہ بڑھتی تھی اس کا ایک قدم جاتا تھا. تو مسجد حرام سے براق دم زدن میں مسجد اقصی پہنچایا. انبیاء و مرسلین برائے استقبال اللہ نے انہیں اتارا تھا. اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی. پھر وہاں سے فرشتوں کے پروں پر، پھر سدرہ پر جا کر ہم سفر حضرت طائر سدرہ جبرائیل امی رک گئے. وہاں سے رفرف کے ساتھ سواری ہوئی. رفرف کس ڈھنگ کا تھا، کس طور کا تھا، ہمارے اور آپ کے امیجن اور تصور سے باہر ہے.
براق اس کی کیا شکل تھی؟ کتابوں میں آتا ہے اس کا سر عورتوں جیسا مثل انسان، اور اس کی جسم و بدن وہ گھوڑے جیسا، نہ گھوڑے کی طرح نہ گھوڑے سے کم، یعنی نہ کچر کی طرح نہ گھوڑے کی طرح، جو درمیانہ حصہ تھا اس قدر اس کے بارے میں علماء مفسرین نے فرمایا۔ اب براق کی لوگوں نے شکل دے دی اپنی جہالت کی وجہ سے، نہ براق کی شکل کا پتہ، نہ رف رف کا تصور ہمارے اندر طاقت رکھتا ہے کہ ہم رف رف کا تصور کریں۔ وہ کیا تھا، کس صورت کا تھا، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ سفر معراج ہوا، اللہ کے حضور پہنچے، فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جب اللہ کے حضور اللہ کی تحیت بیان فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا السلام علیک ایھا النبی۔ اللہ کی تحیت اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا السلام علیک ایھا النبی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے رب تیری سلامتی ہم پر بھی اور جو تیرے صالحین بندے ہیں ان سب پر بھی سلامتی ہو۔ تو گویا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج میں اللہ کی طرف سے یہ سلامتی حضور پر ہوتے ہوئے اور حضور کا کرم ہم سب پر ہو گیا کہ شب معراج سے لے کے اب تک سارے بندے جو صالحین ہیں، نیک ہیں، ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو رہی ہے۔ جب یہ منظر چل رہا تھا، فرشتوں کے کان میں جب صدا آ رہی تھی تو فرشتے پکار کے بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ منظر پیش آ رہا تھا، راز و نیاز کی بات ہو رہی تھی، دیکھنے والا دیکھ رہا تھا، دکھانے والا دکھا رہا تھا۔ وہ منظر کیسا منظر تھا کہ ہر منظر کو دیکھنے کے بعد دیکھنے والا منظر کو دیکھتا ہے تو سبحان اللہ کہتا ہے، اس کی منظر کی دلکشی کو بیان کرنے لگتا ہے، کہتا ہے کیا منظر ہے۔ لیکن یہاں برعکس ہے کہ جو منظر ہے وہ ناظر کو دیکھ کر، دیکھنے والے کو دیکھ کر پکارتا ہے، یہ کیسا دیکھنے والا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، نہ مجھے دیکھتے پر یہ آنکھیاں اس کی چندیاتی ہیں اور نہ یہ حد سے تجاوز کرتا ہے۔ یہ دیکھنے والا کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، ایسی آنکھ والے پیغمبر کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا تو آنکھیں تک نہ چندھیائی، آنکھوں میں ذرا سی جنبش نہ ہوئی۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا کہ طور پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تجلی کے چند قطرے، اپنے تجلی کے چند ریزے ڈالے تھے، تو حال یہ ہوا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا کہ جب طور پر ڈالے، کہا دیکھ لینا طور کی طرف، بالواسطہ ایک واسطے سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا جلوہ دکھایا گیا، اپنے جلوے کی تجلی دکھائی گئی، بالواسطہ کہ طور کو حائل کیا گیا کہ ظاہری طور سے تم سامنے براہ راست نہیں دیکھ سکتے تو طور کی طرف دیکھنا، میں اپنی تجلی وہاں نازل کروں گا۔ اور تجلی جیسے ہی نازل فرمائی اللہ نے تو لوگوں نے سنا علماء سے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا کہ موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر گئے۔ ایک وہ طور کا پہاڑ تھا، ایک وہ طور کا پہاڑ کہ جس پر اللہ کے جلووں کی تجلی پڑی تو طور سرما بن گیا، اور ایک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیدار کہ حضور دیکھ رہے ہیں اور بیان فرماتے ہیں میں نے اللہ کو احسن انداز میں دیکھا، احسن صورت میں دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ دیکھنے والوں کی نظر کو دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے پر اللہ ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى،
یہ ایسا دیکھنے والا ہے جو چندیاتا ہی نہیں ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر جاتے ہیں، اللہ اکبر جل شانہ۔ کوئی آیا تو طور تک پہنچا اور کوئی ان سے دور تک پہنچا، آخری آنے والے کو دیکھو وہ خدا کے حضور تک پہنچا۔ کوئی آیا تو دور تک پہنچا اور کوئی ان سے دور تک پہنچا، آخری آنے والے کو دیکھو وہ خدا کے حضور تک پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی، ہر طرح کے مشاہدات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ جنت دیکھے، جنت کے ماحول دیکھے، دوزخ دیکھے، دوزخ کے ماحول دیکھے۔ جنت میں صالحین بندوں کو دیکھا، حضرت بلال حبشی کو دیکھا، حضرت بلال حبشی کے مقام کو دیکھا۔ سب سے پہلے بلال کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ اسلام کا جو لاجک ہے کہ کوئی گورا کوئی کالا کسی پر فضیلت نہیں رکھتا، اس لیے سب سے پہلے بلال حبشی کا میں نے ذکر کیا کہ دکھاؤ اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام، وہ اعلیٰ علیین پر منصب پر فائز ہونے والے ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، صحابہ کے محلات ہیں۔ جب جنت کو دیکھ لیا تو جہنم کو بھی دکھایا گیا۔ حضور نے دیکھا طرح طرح کے لوگوں پر طرح طرح کے عذابات ہیں۔ کوئی اپنے بدن کو نوچ رہا ہے، کہا کیوں نوچا جا رہا ہے؟ یہ فلاں عیب اس کے اندر تھا کہ لوگوں کے حق کو مارتا تھا۔ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے چھچڑوں اور چتھڑوں سے کھیل رہے ہیں اور اسی پر ان کو عذاب دیا گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے جبرائیل یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ان پر یہی عذاب ہے۔ یوں تو اللہ کے رسول سب جاننے والے ہیں اللہ کی عطا سے۔ یہ پوچھنا کیوں تھا؟ یہ پوچھنا اس لیے تھا تاکہ امت تک یہ خبر پہنچ جائے کہ دیکھو میں نے دیکھا سمجھا، اس کے باوجود جبرائیل امی سے اس لیے پوچھا تھا کہ تم بھی جان لو۔ یہ باتیں تم تک پہنچنی بہت ضروری ہے، اور آج ان باتوں کو پہنچنے کے بعد بھی جب یہ حال ہے کہ مسلمان آپس میں غیبت کر رہا ہے، یہ حال ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے پر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ حال ہے کہ حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج میں تاخیر کرتا ہے، یہ حال ہے کہ برائی کے بارے میں قرآن اور حدیث سے وعیدیں ثابت ہیں، اس کے باوجود یہ عیب ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے، جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ کون ہے؟ جب سوال کرتے ہیں تو جبرائیل امی کہتے ہیں یہ جو اپنے چتھڑوں سے کھیل رہے ہیں ان کے اوپر جو عذاب ہے یہ وہ ہیں جو سود کھاتے تھے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، یہ وہ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے تھے، کسی کو پیتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کسی کو وادی غی میں توقتا دیکھ رہے ہیں۔ حضور سوال کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ جبرائیل امی جواب دے رہے ہیں آپ کی امت کے یہ فلاں بندے ہیں جو یہ گناہ کرتے تھے، یہ فلاں بندے ہیں جو وہ گناہ کرتے تھے۔ دیکھا گیا کہ عورتوں کی زبان کھینچ کے زبان کے بل میں لٹکا دیا گیا ہے، آگ کے اوپر لٹکا دیا گیا ہے، ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا ان کی کیا غلطی تھی؟ کہا گیا زبانوں کا کنٹرول ان کے اندر نہیں تھا، ان کا حال یہ تھا کہ اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتے تھیں، شوہروں کی شکایتیں کرتی تھیں، ان کے اوپر یہ عذاب ہو رہا ہے، ان کے اوپر وہ عذاب ہو رہا ہے۔ طرح طرح کے عذاب کے بعد بھی دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے سر کو بار بار پتھر سے ٹکرا کر مار کے اس سر کا کیما ہو جاتا ہے، جب سر کا کیما ہوتا ہے دم زدن میں پھر سے وہ سر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ آخرت کی بات ہے جو ہمارے دلوں سے اس ایمان کا پاؤں متزلزل ہو چکا ہے۔ اگر آخرت کے کانسیپٹ کو سمجھنے والے سمجھتے رہے، اگر آج مسلمان آخرت کے کانسیپٹ کو سمجھتے کہ آخرت کا بیان کرنے کا مقصد کیا تھا، مقصد یہی تھا کہ تمہارا ایمان آخرت پر مکمل ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان آخرت پر مکمل نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں مست ہیں، دنیا کی مستی میں مگن ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے آخرت کے اوپر مکمل ایمان نہ رکھا، ورنہ گناہ ہی نہ کرتے۔ اگر آخرت پر مکمل ایمان ہوتا غیبت ہی نہ کرتے، اگر آخرت پر مکمل ایمان ہوتا زکوٰۃ وقت پر ادا کر لیتے، اگر آخرت پر مکمل ایمان ہوتا تو حج فرض ہونے ہوتے ہی ہم حج کر لیا کرتے، لیکن نہیں کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی اپنے منہ سے
نہ کہے لیکن اس کے پیٹ میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ آخرت پر اگر عمل کرتے ہوئے ڈرنے لگ جائیں تو پھر ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، جبکہ اس میں جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے دشمن کے بارے میں کیوں نہ برائی کریں جبکہ وہ ہم سے دشمنی کر رہا ہے، ہم کیوں نہ اپنے حج کو مؤخر کر دیں، ہماری بیٹی جوان ہے اس کا پہلے نکاح کریں گے۔ یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں کہ جن کا ایمان آخرت پر پختہ اور مضبوط نہیں ہوتا۔ آپ اپنے ایمان کو ٹٹولیے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ نشانیاں کیوں اللہ نے بیان کی، یہ ساری نشانی مسلمان اور مومنوں کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ اور سارے کے سارے عیوب ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، اور جو چند خصلتیں اچھی ہیں وہ ایمان ہی کی چراغ کی روشنی کی وجہ سے بچی کچی ہیں، ورنہ جن کے اندر ایمان نہیں ہے ان کا دل بے رحم ہو جاتا ہے، ان کا دل بے رحم ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کثرت سے اگر 100 مسلمان ایک علاقے میں رہتے ہیں تو فقط 10 یا 15 نمازی ہوتے ہیں۔ کیا ہے، میں غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی کہہ سکتا ہے۔ اگر ایک محلے میں 100 افراد ہیں، 100 آدمی، اس میں سے 10 یا 15 ہی نمازی ہوتے ہیں، باقی اپنے کاروبار میں۔ میں آتا ہوں جاتا ہوں سب دیکھتا ہوں۔ جمعہ کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز یعنی اللہ اکبر، صدائے اللہ اکبر مؤذن کی سنو، نودی للصلاۃ نماز کے لیے جب آواز دی جائے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ اللہ کے ذکر سے مراد نماز کے لیے، جمعہ کے لیے دوڑو، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ صرف اتنا ہی نہیں کہا، اللہ نے ارشاد فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت ختم، کاروبار وہیں پہ روک دیا جائے، دکانیں وہیں پہ شٹ ڈاؤن کر دینا ہے، اور زبانوں کو شٹ اپ کر دینا ہے، زبانیں بند، اب اللہ کے لیے کھلے گی۔ لیکن ہمارے یہاں دکان کھلی رہے گی، اذان 12:30 بجے ہوگی، نماز 1:15 بجے ہوگی، ابھی تو 15 منٹ باقی ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ اسی لیے آتے ہیں لیٹ میں، وہ 10 روپے کے چکر میں اللہ کے ذکر کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ جس نے اللہ کے دین کو پیچھے کیا اللہ نے اسے پیچھے کر دیا، مسلمانوں نے اللہ کے دین کو پیچھے کیا۔ آج چمار قوم آپ کے آگے ہے، نچلی قوم آپ کے آگے ہے، جن کے پاؤں میں چپلیں پہننے کا شعور نہیں تھا، وہ آج آپ کے اوپر حکومت کر رہی ہے، اور آپ ہیں کہ پیچھے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ دین کو پیچھے کر دیا گیا، جس نے پسے پشت دین کو ڈالا، دین نے اسے رسوا کر دیا۔ آج مسلمان رسوا ہیں، جگہ جگہ مارے جاتے ہیں۔ یہ جو فکر دی گئی کہ آخرت کی فکر بڑی اہم ہے۔ میں نے پچھلی جمعہ کو غزوہ تبوک بیان کیا تھا، حضرت کعب بن مالک کے بارے میں یہی کہا تھا، وہ چاہتے تو ایک جائز ہیلا عذر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے تھے کہ عذر پیش کر دوں کہ میں کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے آپ کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہو سکا غزوہ میں، لیکن ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ چند دن کی مہلت اور خوشی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چند دن اللہ کے رسول کے ذہن میں بیٹھ جاؤں یہ دکھا کر کے کہ مجھے غفلت نے روک رکھا تھا اور ہیلا بیان کر دوں، لیکن جلد بہت جلد اللہ تبارک و تعالی مجھے اللہ کے رسول سے دور کر دے گا ناراضگی کی وجہ سے۔ تو یہ فکر عاقبت کی وجہ سے آپ نے اپنے دل میں خیال کیا اور اس خیال کا جواب دیا کہ میں چند دنوں کی دوری حضور سے برداشت کر سکتا ہوں، لیکن عاقبت خراب کرنے کی کبھی نہیں سوچ سکتا۔ لہذا 50 دن سے زائد قریب ان کے ساتھ امتحان ہوئے، اور وہ آزمائش کی زندگی گزار کر مہینہ 2 مہینہ کے بعد رسول اللہ کی صحبت میں پھر بیٹھنے لگے۔ اس لیے فکر آخرت بہت ضروری ہے۔ اگر آخرت کی فکر ہوتی تو لوگ ایک دوسرے کی ریشہ دوانیاں نہ کرتے، ایک دوسرے کے اکاؤنٹ پر قبضہ نہ کرتے، دوسروں کی زمین اور محلات پر ناجائز قبضہ نہ کرتے، ان کا حق نہ مارتے، حرام نہ کھاتے۔ لیکن آج طرح طرح سے حرام کھاتے ہیں لوگ، ہیلے بہانے سے کھاتے ہیں، بلکہ اس حرام کو بھی حلال سمجھ کر سمجھا کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ جس کو حرام کہا جا رہا ہے اسے حلال کر دیا جائے، صرف اپنی فکر کی وجہ سے،
اپنے خیالات کی وجہ سے، لیکن جان لو کہ شب معراج میں جہاں حرام کھانے والوں پر عذاب ہو رہا تھا، وہیں نماز چھوڑنے والوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ آج اس آسائش کے دور میں اگر کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا، بدترین ہے وہ۔ صوفیہ فرماتے ہیں، بعض صوفیہ حضرات تو ایسے ہیں جو فرماتے ہیں کہ یوں تو یہ اشرف المخلوقات ہے، لیکن سن لو جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا سور بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا، خنزیر سور اس سے پناہ مانگتا ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے یہ کیسا ہی بندہ ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ اور بعض مسلک شافعیہ، مسلک حنبلیہ، جو حنبلی حضرات ہیں ان کے ہاں نماز فرض کیسی فرض ہے کہ کسی نے چھوڑ دیا تو واجب القتل ہے، اس کے قتل کر دیا جائے۔ اگر کسی نے ایک وقت کی چھوڑ دیا تو اسے جیل میں بند کر دیا جائے، اور کسی نے نماز ہی نہیں پڑھی تو بعض مسلک کے بارے میں بعض مسلک کے امام فرماتے ہیں کہ وہ واجب القتل ہے، اسے قتل کیا جائے۔ ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ، یہ ان کا استدلال اور استخراج اور استنباط کا صدقہ ہے جو ہم زندہ بچے ہوئے ہیں۔ اونچی ٹوپیاں لگا کر نماز نہیں پڑھتے لوگ، اچھی صورت بنا کر دعوتوں میں جاتے ہیں، لیکن نماز کا خیال نہیں رہتا۔ کیوں نہیں رہتا؟ اس لیے خوف دل سے نکل گیا ہے۔ جبکہ فخلف من بعد خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ جس نے نماز چھوڑ دی اور شہوت کی اتباع کی تو انہیں بتا دیا جائے عن قریب یلقون غیا، کہ وہ وادی غی میں ڈال دیے جائیں گے۔ وادی غی کون ہے؟ یہ جہنم کے نچلے حصوں میں سے وادی غی ہے۔ اس میں عذاب کیا ہوتا ہے؟ پیپ کا دریا ہوتا ہے۔ اتنے گندی چیزیں کہ اگر حافظ صاحب، حاجی صاحب، نیک بندے کے بھی بدن سے پیپ نکلے تو اچھے قریبی رشتہ دار، دوست احباب بھی گھن کھاتے ہیں۔ اگرچہ امام صاحب ہیں لیکن ان کے بدن سے تھوڑے سے پیپ نکل رہا ہے تو گندی چیز، یہ ناقض وضو ہے، وضو توڑ دیتی ہے۔ جب وضو توڑ دیتی ہے تو یقیناً یہ گندی چیز ہوئی، جبھی تو لوگ گھن کھاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں گھن کھاتے ہیں جبکہ میں پاک ہوں۔ آپ میں سے حاجی صاحبان، حافظ صاحبان پاک ہونے کے باوجود ان کے بدن کے پھوڑے سے اگر پیپ نکلتی ہے تو لوگ گھن کھاتے ہیں، تحقیری نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ وہ پاک ہے وہ انسان، لیکن اس کے بدن سے جو نکل رہا ہے وہ ناپاک حصہ ہے۔ اس ناپاک جزو کو دیکھ کر لوگ تحقیر سے بھاگتے ہیں، گھن کھاتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ لیکن آخرت میں جو جہنم میں پیپ پلائی جائے گی اور اسی میں ٹھکانہ ہمیشہ کا رکھ دیا جائے گا تو بتائیے کیا ہوگا؟ پیے گا کوئی پیپ؟ ارے آج کے زمانے میں اگر پیپ کو فلٹر کر کے بھی دیا جائے تو کوئی مسلمان نہیں پیے گا، بلکہ کوئی انسان نہیں پیے گا، مسلمان کی بات ہی نہیں ہے۔ پیپ کے اندر اگر کوئی فلیور ملا دیا جائے، کسی لذت دار ذائقے دار لکوڈ کو ڈال دیا جائے، تب بھی گرے سے گرا انسان نہیں پی سکتا اسے۔ لیکن جو نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے، اس کے لیے یہ وعید ہے، یہ سخت عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے وہ وادی غی میں ڈالا جائے گا۔ جو شہوت کی اتباع کرتا ہے، جو دنیا کی مستی میں اپنے آپ کو ڈال بیٹھا ہے، اس کے لیے وادی غی تیار کیا گیا ہے۔ یہ وادی غی سے بچنے کے لیے، وادی غی کو سمجھو یہ کس قدر آزمائش کی جگہ ہے، کب تک کی زندگی ہوگی۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مساجد پر قبضہ ہو رہا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے کے مسلمانوں میں کتنا فرق تھا کہ وہ ذرا سی دینی دخل اندازی کو محسوس کرتے تھے تو فوراً اس کا وارہ نیارہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ لیکن آج آزمائش اور آسائش دونوں ساتھ میں لڑائی کر رہے ہیں۔ آزمائش آتی ہے تو آسائش پیچھے ہٹ جاتی ہے، اس لیے کہ مجھے آسائش ہی میں رہنا، آرام سے رہنا۔ کسی بھی غزوہ اور جنگ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کے بارے میں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے۔ مسلمانوں نے کبھی بسم اللہ پہلے نہیں کیا، کبھی شروعات نہیں کی،
سب سے پہلے اگر کسی نے کیا تو وہ کافروں مشرکوں کا ہاتھ تھا۔ سب سے پہلی اسلام میں جنگ کون سی ہوئی بتائیے کوئی ہے؟ نہیں ہے کوئی؟ ہو گئی بولی بند؟ بتائیے کوئی ہے جو بتائے اسلام میں سب سے پہلی جنگ کون سی ہوئی؟ بس ایک ہی تو مسلمان کو معلوم ہے، جنگ بدر۔ یوں بالکل منہ لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں جیسے بس منہ زبان کا بھی روزہ رکھا ہے۔ ابھی علماء پر بولنے دے دیجئے، ان کی زبانوں کو دیکھیے، کوئی لگام نہیں لگا پائے گا۔ اسلام میں سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر، جنگ بدر کہلائی۔ یہ بدر کا مقام جن حاجی صاحبان زوار صاحبان نے دیکھا ہوگا، بدر کے مقام میں کئی کنویں ہیں، ان میں سے کسی ایک کا قلیب بدر کنواں کا نام ہے یا اس علاقے ہی کا نام بدر رکھا گیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ بدر کے لیے نہیں نکلے تھے، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ جب ہجرت کی سرکار نے صحابہ کے ساتھ تو کفار مکہ، مشرکین مکہ، قریش یہ اندر جل بھون رہے تھے، تو کچھ کو چھیڑ رہے تھے، پکڑتے تھے، مارتے تھے، چھوڑ دیتے تھے یا قتل کر دیتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ اور کفار کا یہی حال تھا، اور حضور مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے بس گئے۔ تو کفار مکہ نے، کفار قریش نے خط لکھ کر انصاریوں سے، جو مدینہ میں انصار، بنو انصار قبیلہ تھا، ان سے کہا کہ تم اپنی ذمہ داری سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہارا بھی اچھا نہیں ہوگا۔ حضور کی بارگاہ میں یہ بات ہوئی، جب شکایت ہوئی تو پھر بات آگے بڑھی۔ ہوتا یہی تھا کہ جب کوئی مسلمان یا مدینہ کے رہنے والا باشندہ جب مکہ کی طرف سے گزرتا تو کفار قریش پکڑتے، مارتے، ریشہ دوانی، چھیڑخانی کرتے۔ جب یہ بار بار ہوتا رہا، حضور کی بارگاہ میں شکایت آئی تو حضور نے فرمایا کہ کہہ دو کہ تم جو مال کما رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، جو قافلہ لے کے جاتے ہو، وہ راستہ مدینہ ہی سے ہو کے جاتا ہے۔ اگر پریشان کرو گے تو پھر قافلہ کی خیر نہیں ہے، قافلے کی خیر نہیں ہے۔ جب یہ بات پہنچی تو یہ بھی تیار تھے، چونکہ ہمیشہ کافر اور مشرکین لڑنے کے لیے بالکل اتاولے رہتے ہیں، وہ بالکل نفرت کی آگ میں ایسے جل بھنے ہوتے ہیں کہ ہر وقت سوچتے ہیں کوئی مل جائے اور ہم ماریں اسے، کوئی مسلمان مل جائے۔ یہی حال تھا۔ یہ آج کا نیا نہیں ہے، یہ آج کا نیا نہیں ہے کہ آپ کو دیکھ کر کے نعرہ بازی کی جاتی ہے، آپ کو دیکھ کر کے آپ کو گالی بکی جاتی ہے، بلکہ آپ کو دیکھ کر تنہا پا کے، کم قلت پا کر کے پکڑ کے مارتے پیٹتے ہیں۔ یہ آج کا نیا نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے کہ ابو جہل اور اس کے حواری، اس کے ساتھی مارتے تھے، پکڑتے تھے۔ جب حضور نے کہا سمجھا دو، یہ مانے نہیں، ایک وفد کو بھیجا اور ایک قافلہ آ رہا تھا، اس کو لوٹ لیا گیا، مال غنیمت اکٹھا کیا گیا، بانٹ دیا گیا۔ جب یہ بات پہنچی اور اسی میں جب ہاتھا پائی ہوئی تو چند کفار مارے بھی گئے۔ جب کفار مارے گئے چند تو آگ بگولے ہو گئے۔ اب اور نفرت نے ننگا ناچ کیا، اور دن آیا کہ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی سرداری میں ان کو حفاظت پر مامور کیا گیا کہ اب قافلہ تم لے کر جاؤ گے۔ تو ان کو بھی خبر لگ گئی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس طاق میں ہیں کہ قافلہ لوٹ لیا جائے گا۔ ابو سفیان نے خط لکھا ابو جہل کو، کہا کہ دیکھو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی زبان میں کہا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تاک جھاگ میں ہیں، ہو سکتا ہے قافلے پر حملہ ہو جائے، لہٰذا تم فوراً فوج لے کر پہنچو۔ یہ مسلح ہو کے، زرہ وغیرہ پہن کے، ہاتھوں میں تلوار لے کر یہ ادھر سے نکلا ابو جہل، اور ابو سفیان اپنی ماہرانہ انداز میں اپنی فراست سے چکما دے کر کے مسلمانوں کو دوسرے راستے سے نکل گئے، شام پہنچ گئے۔ واپسی پر جب یہ بات ہو رہی تھی تو ابو سفیان نے پھر خط لکھا، قاصد کو بھیجا اور کہا ابو جہل سے کہہ دو کہ میں بچ نکلا ہوں، لہٰذا تم لوگ پلٹ جاؤ۔ لیکن چونکہ موت جسے اپنی طرف کھینچ لے آئے، اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابو جہل نے کہا اب ہم نکل چکے ہیں، اب جب تک مسلمانوں کا خون نہ بہا لیں گے اس وقت تک ہم واپس نہیں لوٹیں گے۔ اسی لیے قرآن میں بھی اس کے بارے میں ذکر آیا، حدیث میں بھی اس کے بارے میں ذکر آیا۔ حدیث میں ہے کہ حتی جمع اللہ بینہم وبین عدوہم،
کہ اللہ نے تمہیں اور کافروں کو ایک جگہ جمع کر دیا بغیر وعدہ کے. وعدہ نہیں تھا کہ جمع ہونا ہے، لیکن یہ اچانک سے آمنے سامنے ہو گئے. ابو جہل ادھر سے پہنچا بدر، پڑاؤ ڈال دیا. حضور اپنے صحابہ کے ساتھ پہنچے، سامنا ہوا. پھر کیا ہوا؟ ابو جہل مارا گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ. معاذ اور معوذ نے مارا، جبکہ نہ یہ پہچانتے تھے نہ جانتے تھے. کتابوں میں آیا معاذ اور معوذ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں چچا یہ ابو جہل کون ہے، ذرا اس کو دکھا دیجئے. ارے تم کیا کرو گے؟ کہا ہم اسے قتل کریں گے، ماریں گے. اللہ اکبر، یہ بھی ذلت و رسوائی ہے. اتنی شدید ذلت و رسوائی کہ اسے مارا تو کسی پہلوان نے نہیں، اسلام کے چند ننھے جانبازوں نے مارا. یہ تمہارے لیے حوصلہ بخش باتیں نہیں تو اور کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے چہرہ دکھایا، وہ ابو جہل ہے. یہ دونوں اچھلتے کودتے جا کر کے اس کو قتل کر دیتے ہیں. ابو جہل مارا گیا، عتبہ شیبہ مارا گیا. عتبہ شیبہ جب میدان میں اترے تھے تو آواز لگائی ہے کوئی مقابلے کے لیے. تو چند مسلمانوں کو بھیجا گیا جو پہلے کسانی کرتے تھے. تو حقیر باتوں سے کہا اے آنے والے مسلمانوں کے سردار، ہمارے مقابلے میں چرواہوں کو نہ بھیجو، جو ہمارے مقابلے کی حیثیت رکھتا ہو اسے بھیجو. تو حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیداللہ بن جراح ان کو بھیجا گیا. جب یہ اترے میدان میں، عتبہ ادھر سے، عتبہ کا بیٹا اور شیبہ اترا، اور ایک وار میں ایسا ذلیل و رسوا ہوا کہ دنیا جہان والے لوگوں نے دیکھ لیا کہ علی کی تلوار پڑی 2 ٹکڑے ہو گئے، حضرت حمزہ کی تلوار پڑی 2 ٹکڑے ہو گئے. اور جب حضرت عبیدہ بن جراح جب ان کے پاؤں میں چوٹ لگی تو یہ گر پڑے، تو حضرت علی ادھر سے دوڑتے پھلانتے ہوئے جس وقت ولید بن عتبہ کو مارا ہے تو پھر ہمتن گوشوں کے سارے یکے بعد دوسرے آنا شروع کیے، اور پورا مسلمان اور کافروں کا گتھم گتھا وہ ماحول لشکر آپس میں لڑا بھیڑا. لیکن اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی، کافروں کو شکست پاش ہوئی. اس غزوہ کو سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے، سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کو چھیڑا گیا، مسلمانوں کے ساتھ ریشہ دوانی کی گئی، ان کو جہاں دیکھا گیا قتل کیا گیا، مارا گیا. لیکن آج سازشی طور سے مسلمانوں کو ہی قاتل بتایا گیا. ہماری مساجد کو توڑی جا رہی ہے، توڑا گیا، توڑی جا رہی ہے. ہمارے مدارس کو توڑا گیا، توڑا جا رہا ہے. جو ہمارے ساتھ کاغذات ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور آج UCC بھی جگہ جگہ پہ لاگو ہو گیا. UCC کیا ہے اس کے بارے میں جانیے پہلے، بولنے سے پہلے. 4 نکاح ایک ساتھ نہیں کر سکتے. کس کو اندر طاقت ہے جو 4 نکاح کرے آج زمانے میں؟ لیکن پھر بھی ان کو لگی بجھی ہے، کیونکہ یہ ان کے یہاں کے خلاف ہے. جو کافروں کے یہاں کے خلاف ہے وہ بھی نہیں بھاتا. آپ کے چہرے پہ داڑھی ان کو اچھی نہیں لگتی، آپ کا یہ کرتا پاجامہ ان کو اچھا نہیں لگتا. وہ جانتے ہیں کہ ان سے قیمتی ہم پہنتے ہیں، اس لیے ان کو اچھا نہیں لگتا. وہ سوچتے ہیں یہ بھی اتار دیں. کافر کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ کہیں کہ آپ کیسے مجھ سے سرٹیفائی ہوں گے، مطمئن ہوں گے، مجھ سے کیسے محبت کریں گے، دوستی کریں گے، تو وہ کہے گا کہ آپ اپنی ٹوپی اتار دیجئے. نہیں ہوگا کہ داڑھی چھیل دیجئے، پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوگا آپ سے. آپ اپنی صدری اتار دیجئے، کپڑا اتار دیجئے، حتیٰ کہ ننگا کرنے کے باوجود بھی وہ آپ سے مطمئن نہیں ہوگا کہ آپ میرے سچے دوست نہیں ہیں. اس لیے کہ وہ چاہتا ہے یہ کہ تم کپڑا اتارو یا نہ اتارو، ٹوپی اتارو یا نہ اتارو، داڑھی چھلاؤ یا نہ چھلاؤ، نماز پڑھو یا نہ پڑھاؤ، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. مجھے مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ایمان نکال کر پھینک دو، میں مطمئن ہو جاؤں گا. یہ کافروں کی سازش ہے، یہ مشرکوں کی سازش ہے. تم سمجھتے ہو کہ تمہاری مسجدیں توڑ دینے سے وہ سکون میں ہو جائیں گے؟ تم سوچتے ہو کہ تم 2 مسجد دے دو گے تو اطمینان کی زندگی گزار دو گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ہر زمانے میں اسلام کے ساتھ ریشہ دوانی ہوئی، ہر زمانے میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ہر زمانے میں مسلمانوں کو مارا گیا، اور پھر قتل کا الزام بھی تمہیں پر رکھا گیا اور تمہارے خلاف سازشوں کا بند باندھا گیا. لیکن اس کے لیے عقل اور فراست چاہیے. سمجھو کس بات کو. اس زمانے یہ کتے بھونک رہے تھے. اس زمانے میں بھی ابو جہل کتا تھا، ابو لہب کتا تھا، بلکہ کتے کی توہین ہوگی ان کو اگر کتا کہا جائے.
آج کے زمانے ہی کتے بھونکتے ہیں، آج بھی کتے بھونکتے ہیں۔ میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس شعر کے بارے میں بلا تکلف بلا خوف کے یہی کہتا ہوں کہ جو کتا ہے وہ کتا ہی رہے گا۔ بھلا انسان کتا ہو سکتا ہے، لیکن دیکھو کتوں کی بات آئی اور پھر کتے نے سمجھ لیا۔ یہ اسلام کی بات ہے، اسلام کی۔ ہر زمانے میں کتے اٹھے اور شیروں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر زمانے میں دیکھا گیا جو ایمان اور عقیدہ کی سلامتی کے ساتھ میدان میں ثابت قدم رہا، اس نے کتوں کو ایک ہی دہاڑ سے بھگا دیا۔ لہذا شیر بنیے شیر، کتے بننے کی کوشش نہ کیجیے، ورنہ پھر وہی بات آئے گی، تھوڑی دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، ابھی کتوں کا وقت ہے، پھر ہمارا دور آئے گا۔ اسرائیل ابھی سر اٹھایا ہوا ہے، شیر بن رہا ہے، لیکن دیکھو آپ اسلام کے جابازوں نے اسے کتا بنا کے چھوڑ دیا۔ ہر زمانے میں شیر آئیں گے اور شیر آتے رہیں گے، لیکن آپ بھی ان شیروں کے ساتھ رہیے، شیر بن کے زندگی گزاریے، ورنہ یہ کتا بنانے کی پلاننگ کرتے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں، بلکہ پاس بھی ہو رہے ہیں۔ 50% انہوں نے اسلام میں دخل اندازی کر دی ہے۔ اگر اس سال آپ نے پوری عقل و فراست کے ساتھ کام نہیں کیا، بہت دھوکہ اٹھائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ سے دعا ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بہت وقت ہو چکا ہے، بہت اہمیت ہے اس وقت کی، لہٰذا میں ایک بات اور یاد آ گئی جو ہمارے اور آپ کے امام صاحب حافظ عبدالقادر صاحب اور ان کے ساتھ چند معاونین یہاں کے ہیں جو مساجد بھرنے کے متعلق تبلیغ کر رہے ہیں، نکل کر دکانوں اور مکانوں میں جا رہے ہیں اور سب سے یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ نمازوں کی پابندی کیجیے۔ تو لہٰذا جو دیکھے ان کے ساتھ وہ بھی لگ جائے اور تبلیغ کرے گھر گھر، لیکن چند نمازیں جو دن کی ہے وہ تو آسانی سے پڑھی جاتی ہیں، لیکن فجر اور عشاء کی پوری پابندی کے ساتھ مسجد بھریے۔ دیکھیے 3 دن کے اندر وہ انقلاب آئے گا کہ جو زمانے سے آپ کوشش کر رہے ہیں، 3 دنوں کے اندر آپ اس کے انقلاب کو محسوس کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔